ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے. جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے, اب سارا دربار کہنے لگا. اب یزید مجبور ہو گیا, روک نہیں سکتا تھا. لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے. نہیں ہے مجمع. اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں. امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا, کہا ھذا الاعوج, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا. بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی, نام لے کے توہین کی گئی. پھر مولا حسین کی, جمعے کا دن تھا, خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا, تو مولا سجاد نے فرمایا ھذا الاعوج, اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. یہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھانچہ. جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ, جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے. ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, وَلَمْ يَعْرِفْنِي وَأَعْرِفُهُ عَلَى حَسَبِي وَنَسَبِي, جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. توجہ. امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں. پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. پھر رسول خدا کے فضائل سنائے, بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے. توجہ. امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے. نہیں ہے مجمع. امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ, تم اسفل السافلین پہ. اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا, تو پستی میں وہ بلندی پہ. امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں. کہاں وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسماء, کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی. توجہ. سارے مجمع کی توجہ. یہ آدھا مجمع پہنچ جائے, یہ 20-40 افراد 100, اتنا بڑا مجمع ہے, ساروں کا پہنچانا ضروری ہے, خاص طور سے نوجوانوں کا. عزیزان گرامی, بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں, جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا ہل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ, تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا. نہیں ہے مجمع. باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی, صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے. مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا, میں رسول کی نظر سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے. ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھول رہا ہے تو کون ہے. پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا, بڑی تفصیل سے بیان کیا, جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل, جن پہ قرآن آتا تھا, جو نور ہیں. توجہ. بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ, مدینہ کو کیا کہتے ہیں سب, منور. کیوں کہتے ہیں کہ رسول خدا وہاں ہے. جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے. مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے. میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں, لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے. میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرات. جانے کہ ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا, فضائل پڑھے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. توجہ. بھئی یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی. شام میں کوئی نام نہ لے, اس دربار میں کوئی نام نہ لے. اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں, ساری خواتین میں ایک مرد کون,
آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا۔ اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر، آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے۔ اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی؟ کہا میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی۔ میرے بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ دوبارہ سنیے گا، وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی، جس نے پابندی لگائی تھی، اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ کہ میں اس علی کا پوتا جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی۔ الضارب بسیفین، مولا سجاد فرما رہے ہیں 2 تلواروں سے۔ عزیزان گرامی، جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا۔ مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا۔ ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق تھا نہ کہ علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے۔ عزیزان گرامی، جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعارف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے 6 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی۔ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا، کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں۔ یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا۔ مولا سجاد کا خطبہ ہے، پھر آپ نے فرمایا فضلنا بأن من نبی المختار، ہم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے۔ ومن الصدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے، ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہے، ومن اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے۔ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ منا مہدی و ہادہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔